بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ حفیظ معمیر نے کل شام لوسیل اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے اختتام کے موقع پر فائنل میچ دیکھنے کے لیے آنے والے برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت اور وفود کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ صاحب اسم معمیر نے کل شام لوسیل اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں کامیاب ارجنٹینا کی ٹیم کو فاتح ٹیم کے اعزاز سے نوازا۔ صاحب اسم معمیر کو متعدد برادر اور دوست ممالک کے سربراہان کی جانب سے کل قطر کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات موصول ہوئے، اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل قطر کے قومی دن اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے اختتام کے موقع پر ملک کے اندر 10 لاکھ درخت لگانے کی قومی مہم کے تحت 10 لاکھواں درخت لگایا۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام لوسیل اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے اختتام کے موقع پر فائنل میچ دیکھنے کے لیے آنے والے برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت اور وفود کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، جس میں صاحب اسم امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیوخ اور وزراء کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں فیفا کے پریزیڈنٹ گیانی انفینٹینو بھی شریک ہوئے۔ تقریب کے دوران کئی موضوعات، خاص طور پر فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب میں شریک مختلف ممالک کے صدور، سربراہان حکومت اور وفود کے لیڈروں نے ورلڈ کپ کے انتظامات اور اس کے کامیاب انعقاد پر صاحب اسم امیر کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے مستقبل میں قطر کو ملنے والی عالمی ایونٹس کی کامیابی کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صاحب اسم امیر نے تمام برادر اور دوست ممالک کے سربراہان کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ قطر میں قیام کے دوران ان کا وقت خوشگوار گزرے گا۔ اس تقریب میں ملائیشیا کے شاہ سلطان عبداللہ رعایت الدین المصطفی باللہ، جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمد، فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون، جمہوریہ روانڈا کے صدر پال کگامے، نمیبیا کے صدر ہیگ گینگوب، ٹوگو کے صدر فاور گانا سنگے، کینیا کے صدر ولی موروٹو، کرغزستان کے صدر سیدری جاپارو، تاتارستان کے صدر رستم منی خانوف، مڈغاسکر کی خاتون اول میلنی راجولینا، عراق کے وزیر اعظم محمد شیال سوڈانی، ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان، عراق میں کردستان ریجن کے صدر نوشیرما برزانی، کینیڈا کے وزیر اعظم کے نمائندے اور وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغربا، اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ، اولمپک کمیٹیوں اور فیڈریشنز کے نگران، سفارتی مشنوں کے سربراہان اور سینئر اسپورٹس آفیشلز نے شرکت کی۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام لوسیل اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں کامیاب ارجنٹینا کی ٹیم کو فاتح ٹیم کے اعزاز سے نوازا۔ فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو نے ارجنٹینا کی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو سونے کے تمغے دیے، جبکہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور فیفا کے صدر گیانی انفینٹینو نے چیمپئن شپ کی رنر اپ ٹیم فرانس کی قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو چاندی کے تمغے دیے۔ اس کے علاوہ صاحب اسم امیر نے ورلڈ کپ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ ارجنٹینا کے لیونل میسی کو دیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے اختتام کے موقع پر اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایک ٹویٹ میں تمام شائقین، رضاکاروں، اداروں، وزارتوں اور دیگر افراد کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی کامیابی میں بھرپور تعاون کیا۔ صاحب اسم امیر نے ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے انعقاد کے سلسلے میں تعمیری تعاون پر فیفا کا بھی شکریہ ادا کیا۔ صاحب اسم امیر نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ورلڈ کپ کی میزبانی میں حاصل ہونے والی کامیابی وطن عزیز کی خدمت اور ترقی کے لیے مزید کام کرنے کا باعث بنے گی۔
صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو متعدد برادر اور دوست ممالک کے سربراہان کی جانب سے کل قطر کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات موصول ہوئے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی کو بھی برادر اور دوست ملکوں کے سربراہان اور ولی عہدوں کی جانب سے مبارکباد کے برقی پیغامات موصول ہوئے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کو برادر اور دوست ملکوں کے وزرائے اعظم کی جانب سے مبارکباد کے برقی پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کل شام الجزائر کے صدر عبد المجید تبون کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران انہوں نے قطر کے قومی دن کے موقع پر صاحب اسم امیر کو مبارکباد دی اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے قطر کی حکومت اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل قطر کے قومی دن کے موقع پر متعدد قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کیے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کل قطر کے قومی دن اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے اختتام کے موقع پر ملک کے اندر 10 لاکھ درخت لگانے کی قومی مہم کے تحت 10 لاکھواں درخت لگایا اور اس طرح یہ شجرکاری کی مہم کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے یہ درخت قطر کے جنرل پوسٹ آفس کے قریب لگایا۔ اس موقع پر متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام موجود تھے۔ واضح ہے کہ ملک کے اندر شجرکاری کی اس مہم میں کئی وزارتوں، سرکاری اور نجی اداروں، اسکولوں کے طالب علموں، مقیم افراد اور سول سوسائٹیز کی تنظیموں نے حصہ لیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم سے کل متحدہ عرب امارات کی فیڈرل نیشنل کونسل کے اسپیکر سخر گوباش اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کا فائنل میچ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ملاقات کے آغاز میں شورا کونسل کے اسپیکر نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کی فیڈرل نیشنل کونسل کے اسپیکر نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی کی کامیابی کی مبارکباد دی اور اس ٹورنامنٹ کے شاندار انتظامات کی تعریف کی۔ انہوں نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، قطر کی حکومت اور عوام کو قطر کے قومی دن کی بھی مبارکباد دی اور قطر کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات، پارلیمانی شعبے میں تعاون کے موجودہ پہلوؤں اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم کمیٹی فار ڈیلیوری اینڈ لیگیسی SC کے سیکرٹری جنرل حسن التھوادی نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی شاندار کامیابی پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ارجنٹینا اور فرانس کے درمیان فائنل میچ کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے التھوادی نے کہا کہ 22ویں ورلڈ کپ ایڈیشن نے ورلڈ کپ ٹورنامنٹس کے انعقاد کے حوالے سے قطر کی بہترین اور متاثر کن کارکردگی کو عیاں کیا ہے، خاص طور پر یہ کہ قطر دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب رہا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیڈیم کے اندر اور باہر شائقین کی موجودگی کے لحاظ سے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 ورلڈ کپ کے بہترین ایڈیشن میں سے ایک ہے۔ التھوادی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ قطر نے اس ورلڈ کپ ایڈیشن میں دنیا بھر کے لوگوں کو جمع کرنے کی اپنی صلاحیت کو ثابت کیا ہے۔ انہوں نے اس ورلڈ کپ کی شاندار اور بے مثال کامیابی کا کریڈٹ قطر کی دانشمندانہ قیادت کو دیا۔ کل دنیا کے مختلف ممالک میں قطر کے ڈپلومیٹک، کونسلر اور نمائندہ مشنز نے قطر کا قومی دن منایا۔ اس موقع پر ان مشنز کے سربراہان نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، صاحب اسم والد امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اور قطری عوام کو مبارکباد پیش کی اور ملک کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دنیا کے مختلف دارالحکومتوں اور شہروں میں منعقد کی گئی قطری سفارتی تقریبات میں اعلیٰ سرکاری افسران اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔ ریاض میں سعودی عرب میں قطر کے سفیر بندر بن محمد العطیہ نے قطر کے قومی دن کے موقع پر ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں ریاض صوبے کے نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز، نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم،
خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح الحجراف، سفارتی مشنوں کے سربراہان اور معزز شہریوں نے شرکت کی۔ اسی طرح کویت میں قطر کے سفارت خانے نے قومی دن کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام کیا، جس میں کویت کے وزیر خارجہ شیخ سالم عبداللہ جابر الصبا، قومی اسمبلی کے اسپیکر احمد عبدالعزیز آل سعدون اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی قومی دن کے موقع پر قطر کے سفارت خانے کی جانب سے منعقد کی گئی تقریب میں اعلیٰ سرکاری افسران اور کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ ارجنٹینا کی ٹیم نے کل لوسیل اسٹیڈیم میں سنسنی خیز فائنل میچ میں فرانس کی ٹیم کے خلاف پینلٹی شوٹ آؤٹ میں شاندار فتح کے بعد 2022 کا فیفا ورلڈ کپ جیت لیا۔ اضافی وقت کے اختتام پر دونوں ٹیموں کے 3-3 گول سے برابر رہنے کے بعد پینلٹی شوٹ آؤٹ میں ارجنٹینا نے یہ میچ 4-2 کے تناسب سے جیت لیا۔ کل کے فائنل مقابلے میں ارجنٹینا کی فتح نے یورپی ٹیموں کی مسلسل 4 ورلڈ کپ جیتنے کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ ارجنٹینا نے اس سے پہلے سن 1978 اور سن 1986 میں فیفا ورلڈ کپ ٹائٹل جیتا تھا۔ ارجنٹینا کے کھلاڑی لیونل میسی کو ارجنٹینا کے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کا ٹائٹل حاصل کرنے کے بعد ورلڈ کپ کے بہترین کھلاڑی کا گولڈن بال ایوارڈ دیا گیا ہے۔ میسی نے ارجنٹینا کو پینلٹیز پر 4-2 سے فتح دلائی۔ اس کے علاوہ میسی ورلڈ کپ میں ارجنٹینا کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ ٹائٹل حاصل کرنے کے بعد میسی نے کہا کہ وہ ریٹائر ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور ارجنٹینا کی ٹیم کے ساتھ اپنا کیریئر جاری رکھیں گے۔ البدہ پارک میں فیفا فن فیسٹیول نے 1.8 ملین سے زیادہ شائقین کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ان لوگوں نے پارک میں نصب کی گئی بڑی اسکرینوں پر ورلڈ کپ کے میچز کو براہ راست دیکھا۔ وہ ورلڈ کپ قطر 2022 کے تفریحی پروگراموں سے بھی لطف اندوز ہوئے۔ فیفا فن فیسٹیول کا آغاز 19 نومبر کو ہوا تھا۔ قطر اولمپک کمیٹی QOC کے پریزیڈنٹ شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے کل شام فیفا ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی کی ذمہ داری کینیڈا کے وزیر ٹرانسپورٹ عمر الغابرہ اور میکسیکو کی فٹ بال فیڈریشن کے پریزیڈنٹ یون ڈی لیوسا پلازس کے سپرد کی۔ اس موقع پر اقوام متحدہ میں امریکی نمائندہ سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ اور فیفا کے پریزیڈنٹ گیانی انفینٹینو بھی موجود تھے۔ اس دن نے کل شام لوسیل اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے فائنل میچ کے بعد ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کے دوران شیخ جوان بن حمد آل ثانی نے مشرق وسطی میں پہلی بار عالمی کپ کے غیر معمولی ایڈیشن کے انعقاد میں قطر کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ میں 2026 کے ورلڈ کپ ایڈیشن کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم عامر نے کل شام لوسیل اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے اختتام کے موقع پر فائنل میچ دیکھنے کے لیے آنے والے برادر اور دوست ممالک کے سربراہان مملکت اور وفود کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ صاحب اسم عامر نے کل شام لوسیل اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں کامیاب ارجنٹینا کی ٹیم کو فاتح ٹیم کے اعزاز سے نوازا۔ صاحب اسم عامر کو متعدد برادر اور دوست ممالک کے سربراہان کی جانب سے کل قطر کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات موصول ہوئے۔ اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل قطر کے قومی دن اور فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے اختتام کے موقع پر ملک کے اندر 10 لاکھ درخت لگانے کی قومی مہم کے تحت 10 لاکھ درخت لگایا۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون عبداللہ علی الجسامہ اور محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1Q ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔
مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے. اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے. اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجیے. اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو آپ کے دوست وغیرہ ان کو بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں. تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں. اگر 10 منٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم, ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے. تھینک یو.